بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ ماہ رجب کے مہینے کی ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کر سکے تو نماز عصر کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے جو پورے قرآن کی سردار آیت ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد ماہ رجب کے مہینے میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت جلد مالدار ہونا چاہتے ہیں اور رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے یہ عمل کریں۔ دیکھیں، جس طرح ماہ رجب کا مہینہ عظمت فضیلت والا ہے اور برکتوں والا ہے، اسی طرح عصر کے بعد کا وقت بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہی اعمال دیکھتے ہیں اور ان میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت جو عمل کیا جاتا ہے اور جو قرآن کریم کی سردار آیت کو ماہ رجب کے مہینے میں پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے حکم سے رزق کی بارش ہوتی ہے۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، کیونکہ یہ وقت بھی بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ آج کل عصر کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو یہ چند منٹوں کا عمل ہے۔ 2-4 منٹ اگر آپ یہ تسبیح یا قرآن کریم کی آیت مقدسہ 21 بار بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اپنی قسمت پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آیت مقدسہ پڑھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ماہ رجب کا ہر دن ہی برکت والا ہے، ہر لمحہ ہی برکت والا ہے، لیکن جو اللہ نے نماز عصر کے بعد کے وقت میں جو برکت رکھی ہے وہ شاید باقی اوقات میں نہیں ہے۔ سارے دن کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ عصر کے بعد کا ہے، ساری رات کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ یہ بات جس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنا وقت نہیں برباد کرتا، وہ وقت نہیں ضائع کرتا، وہ اس وقت میں اپنی تمام حاجتیں پوری کروا لیتا ہے، اپنی ہر مشکل حل کروا لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو سرداری مل جاتی ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے بارے میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ 2 صبح 2 شام، یعنی 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، 2 اس سے پہلے اور یہ درمیانی ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت کی حفاظت کرو، لہٰذا عصر کے بعد کا وقت غفلت میں نہیں گزارنا۔ اس میں اور کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم 1 سے 3 دن مسلسل آپ نے نماز عصر کے بعد قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب سن لیجئے گا، طریقہ سن لیجئے گا، بڑی آسان ہے، بالکل مختصر سی، ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جس کا بھی مقدر سویا ہوا ہے وہ اللہ کے حضور گر گرا کر اسے جگا لے، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی قسمت سنوار دیں گے۔ اس لیے مخصوص طریقے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ والے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سارے انعامات جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس ماہ مبارکہ کی تمام برکتیں حاصل کر لیں۔ اسی طرح جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں، یہ زیادہ پسند ہے۔ آپ نے تو صرف ایک آیت مقدسہ کو چند بار پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور تسبیحات ہوں گی جو آپ پڑھیں گے، اور دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالی کیسے آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، نماز عصر آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ وہیں بیٹھیں جہاں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آپ، جس جگہ بھی آپ موجود ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہوں تبھی اس عمل کو کریں، باہر نہ کریں، بلکہ جہاں بھی ہیں
آپ نماز اثر کی اذان ہو چکی ہے اس وقت آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد بالکل آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہر بچہ، بوڑھا، جوان اس بات کو سمجھ لے، دل پہ لکھ لے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، جو جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں اس کو پڑھتے جائیں اور انعامات حاصل کرتے جائیں۔ اب میں آپ کو بالکل ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اس عمل کو، اس آیت مقدسہ کو پڑھنا باوضو ہے۔ دیکھیں نماز اثر کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام نمازوں میں خصوصی نماز بیچ والی نماز کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا، یعنی کہ وہ بندہ دوزخ میں بھی نہیں جائے گا۔ اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے۔ پھر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہوگا۔ پھر یہ نماز وہ نماز ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کو آپ کسی وقت بھی دفناتے ہیں، فجر کے بعد دفن کریں، ظہر کے بعد کریں یا عشاء کے بعد کریں، لیکن جب قبر میں اتارتے ہیں تو ہر قبر میں اترنے والے کو عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کتنی سادہ سی بات ہے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وقت عام وقت نہیں ہوتا ہے، یہ وقت تو اتنا مبارک ہے کہ اگر انسان چاہے تو اسی وقت میں ہی اپنا جینا اور مرنا مقرر کروا لے۔ تو اس لیے دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا، یعنی اثر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے، یعنی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا جس کی نماز اثر فوت ہو گئی، یا جس نے نماز اثر کو ضائع کر دیا تو یہ اس کے لیے بربادی ہے۔ لیکن آپ نے نماز اثر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہنا ہے، چند منٹ آپ نے بس بیٹھنا ہے۔ عمومی طور پر ہم اتنا ٹائم ویسے بھی بیٹھ جاتے ہیں نماز اثر کے بعد، تو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بلاؤں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دیکھیں اس وقت کوئی بھی شخص اپنے اوپر غم اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص کسی نہ کسی مرض کے اندر، کسی نہ کسی مشکلات کے اندر، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو قرضے کا مسئلہ ہے۔ اس عمل کی بدولت بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، ادھر عمل پڑھتے ہیں ادھر کامیابی مل جاتی ہے، ادھر وظیفہ مکمل نہیں ہوتا ادھر کامیابیاں آ جاتی ہیں، اس لیے ادھر وہ عمل کرتے ہیں ادھر سے رزق کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے کشادگی رزق اور قرضے کی ادائیگی کے لیے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو آیت مقدسہ پڑھنی ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم ہر حال میں کرنا ہے، اپنے اوپر دم کریں گے، اور دم کیسے کرنا ہے؟ ہاتھوں کے اوپر دم کریں، پورے وجود پر پھیل لیں، بس یہ آپ کا دم ہوگا، بس یہ اتنا سا دم کرنا ہے۔ اور دم کرتے ہی آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نجات عطا فرماتا ہے، کیسے تمہاری مدد آتی ہے اور کیسے تمہاری راہیں کھلتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ، بات سمجھاؤں گا۔ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 7 مرتبہ، اور اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے مقصد کی۔ جو ہی نماز سے سلام پھیریں گے آپ وہیں بیٹھے بیٹھے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، نیت کریں گے یا اللہ میری فلاں مشکل، فلاں حاجت، فلاں پریشانی ہے، یا اللہ تو اس کو حل فرما۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اور اس فریاد کو 3 بار آپ نے دہرانا ہے، یا اللہ میری
فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے 3 بار آپ نے اسی طرح الفاظ کہنے ہیں کہ یا اللہ میری مشکل کو حل فرما، یا اللہ میری فلاں مشکل کو حل فرما، میری فلاں پریشانی کو دور فرما۔ اس طرح کہنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یاد رکھیں یہ تمام اعمال اسباب ہیں، اصل دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک مکمل سورت پڑھنی ہے، وہ سورت جس کے بارے میں ہے کہ یہ رحمت بھری سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رحمتوں کا ذکر کیا ہے، برکتوں کا ذکر کیا ہے، فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ آیت مقدسہ میں بتانے کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت مقدسہ شروع میں آپ اس کو 70 بار پڑھیں گے، اور وہ آیت مقدسہ جس کو آپ نے چند بار پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور یہ وہ عمل ہے، یہ وہ آیت مقدسہ ہے تو یقین جانیں نبیوں رسولوں نے بھی پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا، جنگوں میں پڑھی گئی تو اللہ نے فتح عطا فرما دی، مصیبت زدہ نے پڑھی تو مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اب 70 مرتبہ جو پہلے آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے، پھر یہ دیکھیں اس کے اندر آج جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک صرف پہلی آیت مقدسہ میں ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک جو الگ سے ہیں وہ نہیں ہے، صرف قرآن کی آیات اور ایک سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دوستو اس لیے یہ سردار آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ سرداری مل جاتی ہے۔ سرداری جو لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے سرداری مل جائے، ہم لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو تم لوگ دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز کو پڑھ لو تو پھر اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے یار، میں تو جب یہ پڑھتا ہوں احادیث مبارکہ، میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی اعمال بھی مقدر بدلتے ہیں، اعمال کے ذریعے تقدیر بدلتی ہے، بدلنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ اعمال وسیلہ بن جاتے ہیں۔ جیسے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مسیحا تمہارا ڈاکٹر بن جاتا ہے، دوائی بن جاتی ہے، اسی طرح یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر جیسا اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو پہلی آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد میں نے 70 بار آپ کو بتائی ہے، اور یہ قرآن کریم کی اس سورت کی آیت مقدسہ ہے جس کو میرے آقا نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ نے تعجب کیا اس کی عظمت اور شان کو سن کر۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھنے والے اس کے الگ الگ بھی اعمال بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، لیکن آج کے عمل کا ایک خاص بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کے اندر اللہ بھی اللہ کا نام بھی ہے، الصمد بھی اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ بھی ہے، اس کی تعداد بھی آپ نے دیکھیں کتنی بار پڑھنی ہے۔ یہ مختصر ٹائم لگے گا، کوئی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگنے والا۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً جتنی تعداد میں نے بتائی ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ بھی لگ سکتا ہے، اگر کوئی اچھے طریقے سے سلو پڑھے گا تو 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، ٹوٹل عمل 5 منٹ۔ اثر کے بعد اگر آپ نہیں دے سکے ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں 3 دن مسلسل کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا ایک دن کے اس عمل سے کہ مجھے اس عمل نے کیا طاقت دی ہے، اس عمل سے مجھے کیا کیا انعامات ملے ہیں، اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو دوستو یہ تو وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر ہمیشہ کرم فرمایا ہے اور ان کو تسخیر خلق نصیب ہوئی ہے، لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان سے چاہت کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے ہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے اور پریشانیاں تو ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ پھر اس لیے دوستو اب آپ نے ذرا آگے چلنا ہے، آگے والی چیزوں کو بھی اسی طرح سنتے جائیے گا، پڑھتے جائیے گا، کیونکہ یہ وہ صورت مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا تھا، جس دن مرا اسی رات
اس کے باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے، جنت میں ہے۔ باپ نے اسے کہا کل رات میں نے تجھے دیکھا تو جہنم میں تھا، آج بہشت میں ہے، جنت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس نے کیا کہا تھا، اب سنیے گا ذرا۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہم پر سے گزرا، اس نے ہمارے اوپر سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اس میں سے یہ میرا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ راستے میں جاتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، ایک سورت کو 3 بار پڑھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے قبرستان والوں کو اس سورت کا ثواب تقسیم کرے تو ان کی قبروں کو جنت بنا دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ماہ رجب کا وہ مہینہ جس میں را سے مراد اللہ کی رحمت ہے اور جیم سے مراد بندے کا جرم اللہ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، اور با سے مراد بخشش ہے، یعنی کہ اس بندے نے جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول کرتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ تو پھر ماہ رجب کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر یہ جو سورہ مبارکہ کی آیت مقدسہ ہے، اس کے بارے میں بیت المقدس جہاں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج سفر کیا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر قاب قوسین، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ بلندیاں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری شانیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھی۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں جو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے نزول کو بتلاتا ہے۔ 27 رجب کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تھے اور دنیا سے چلے گئے تھے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، آسمانوں کی دنیا میں۔ اس لیے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور وہاں سے حتیم کعبہ میں آئے، اور حتیم کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے، گویا کہ باقاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر راستے میں کیسے کیسے مناظر دیکھے، جو منظر حضور نے دیکھا پھر وہ بیان فرمایا، اور براق پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے۔ حضور بیدار ہوئے تو جبرائیل نے سواری پیش کی، یعنی کہ اس رات جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت واقعہ ہے، اگر یہ سناؤں تو وقت بہت چاہیے، میں تو آج اختصار کے ساتھ صرف عمل بتاؤں گا، 1-2 باتیں صرف عرض کروں گا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ دیکھیں امت کی یاد ہر جگہ حضور نے اپنی امت کو یاد کیا ہے، اس لیے امتی کو بھی چاہیے کہ ہر وقت حضور کی یاد میں رہنا چاہیے، حضور پر درود پڑھتے رہنا چاہیے، ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے۔ اس لیے دوستو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ اس امت میں آنے کے لیے تو انبیاء خواہش کرتے رہے، نبی دعا کرتے رہے یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہماری خوش قسمتی ہے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس طرح کریں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور اس کا حبیب بھی خوش ہو جائے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے جس کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، وہ بھی اس مہینے کی بڑی خاص بڑی اہم صورت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منظر دیکھا تو حضور نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہاں معراج کی رات میں نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کس کے لیے ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اس غلام کے لیے ہے جو ماہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو دوستو اس مہینے میں کوشش کریں ایک آدھ روزہ بھی ضرور رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نصیب ہوگا، رحمت نصیب ہوگی۔ دیکھیں، جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا کے اندر آپ یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت بندہ بے کسی میں ہو، مصیبت میں ہو، یعنی کہ سارے کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں، کوئی اس کو کہیں سے امید نہ لگتی ہو، تو پھر بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارے تو 3 مرتبہ یہ دعا کے اندر آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور 3 بار یہ پڑھنے کے بعد 3 بار ہی اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ آپ نے یوں کہنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس کے بعد 3 مرتبہ کہیں میرے رب، یعنی کہ آپ نے کہہ دیا یا ربنا میری یہ مشکل آسان کر دے، یا ربنا میری فلاں حاجت پوری کر دے، یا ربنا میری فلاں مشکل آسان کر دے۔ آپ نے دعا کے اندر اس طرح سے یہ الفاظ کہنے ہیں، تو آپ نے 3 بار ہی اپنے اس مقصد اور حاجت کا نام لینا ہے۔ اب وہ اسم مبارک، وہ آیت مقدسہ جو آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو جو ترتیب بتا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ ایک بار سمجھ نہ آئے ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، لیکن غلط نہ کیجیے گا، آگے پیچھے نہ کیجیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا، یہ آپ کے لیے ہی بھلائی کی بات ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں لیکن کامیابی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا ہوتا ہے، تعدادوں میں کمی بیشی کر جاتے ہیں۔ شیطانی حملوں سے بچ کر مکمل کامل یقین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان ساری باتوں پر عمل کر کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ اگر یہ بھائی کر سکتے ہیں تو پھر کریں، اگر نہیں تو پھر اپنا وقت کہیں اور صرف کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ سعادتیں دی ہیں کہ ہم ماہ رجب کا مہینہ بھی پا رہے ہیں، آگے شعبان آئے گا، آگے رمضان آئے گا۔ اللہ کس کس کو نصیب کرتا ہے، خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس مہینوں میں خاص اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیں گے۔ اب آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا۔ ایک بار بسم اللہ، باقی آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں۔ اس طرح آپ کی 10 بار وہ بسم اللہ کے بغیر ہوگی اور 1 بار بسم اللہ کے ساتھ ہوگی۔ اس طرح آپ کی یہ 11 بار سورت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب مزید اس آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، اور جو انسان جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یا ربنا کا کہا ہے، اسی طرح یہ آیت مقدسہ جو اب میں بتا رہا ہوں، یقین جانیں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب بھی پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کچھ بھر دیا ہے۔ وہ اتنی مشکل اور اتنی پریشانی جس انسان کو لاحق ہو، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور ایک شخص نے جب کسی کو اذیت دینے کا ارادہ کیا تو اس دوسرے شخص نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی وقت محفوظ کر لیا۔ حضرت ابوبکر اجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کلمات کی برکت سے بڑی مشکل سے نکلا تھا۔ یہ کلمے ہیں بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔